فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون شعبہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو زحمت نہ ہو تو ادھر تشریف لائیں۔ یوسف صاحب آپ یہاں بیٹھتے ہیں ٹیک لگا کے، نعیم صاحب آپ بھی بھلے ٹیک لگا لیں، باقی جوان جو ہیں وہ یہاں سامنے آ جائیں۔ آپ بھی تنویر ادھر سامنے آ جاؤ، شاباش۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا پس منظر تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب غزوہ احد ہوا تو اس میں ابتداءً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، اور پھر آخر میں بعض وجوہات کی بنا پر کافروں کو ظاہری اعتبار سے کچھ غلبہ حاصل ہوا، اور کافر جو ہے وہ اسی حالت میں احد چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مدینے سے باہر نکل گئے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو انہیں خیال ہوا کہ بھی ہم تو جنگ جیت رہے تھے۔ جب ہم جنگ جیت رہے تھے تو پھر ہمیں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ آج کچھ فیصلہ کن صورتحال ہو جاتی، یعنی مسلمانوں کا بالکل کلا کما کر دیتے۔ ہم نے یہ کیا حرکت کی کہ میدان کو ادھورا چھوڑ کر ہم بھاگ نکلے، اور جب کہ مسلمانوں کو اس موقع پر خاصی پریشانی اٹھانی پڑی۔ 70 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ بہت سارے صحابہ کرام زخموں سے چور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو مشرکین کو جب مدینے سے نکل گئے تو راستے میں یہ خیال آئے، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں واپس پلٹنا چاہیے، اور واپس پلٹ کر دوبارہ سے حملہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جائیں یا نہ جائیں یہ تو طے کرتے ہیں، لیکن اتنا کرتے ہیں کہ کچھ قافلے مدینہ آ رہے تھے، انہیں پیسے دے کر کے یہ کہا آپ مدینہ میں جا کر یہ ہوا پھیلا دیں، یہ پروپیگنڈا کر دیں کہ ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا لشکر لے کر دوبارہ سے مدینہ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔
اس سے ان میں خوف و ہراس پھیل جائے گا، ان کی پریشانی بڑھ جائے گی، اور یہ خبر تو پھیلائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ چنانچہ جب ان قافلے والوں نے یہ خبر مدینہ میں پھیلائی، آپ کو اطلاع ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے میدان احد میں زخم کھائے اور زخموں سے چور تھے، آپ نے اعلان فرمایا کہ ابو سفیان کے یہ عزائم ہیں، وہ سب لوگ جو احد میں شریک تھے، صرف وہی لوگ دوبارہ سے ان کے مقابلے کے لیے نکلیں، اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود اس کے کہ زخموں سے چور، فوراً اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، کہنے لگے ہم تیار ہیں، ہم مقابلے کے لیے جاتے ہیں۔ اور الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے آ کر کے لوگوں میں کہا کہ وہ ابو سفیان تمہارے لیے دوبارہ سے مستعد ہو رہا ہے اور دوبارہ سے اپنی قوت کو جمع کر کے تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، ہاتھ کھڑے کر دو، ہمارے اندر مقابلے کی طاقت نہیں، ہمیں معاف کر دو۔ فزادہم ایمانا، ڈرنے کی بجائے، خوف زدہ ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے، افسردہ ہونے کی بجائے، ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کے جذبات بڑھ گئے، ان کی کیفیات بڑھ گئیں، ایمانی حرارت تیز ہو گئی۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ یعنی ڈرنا تو دور کی بات ہے، خوف زدہ ہونا تو دور کی بات ہے، پریشان ہونا تو دور کی بات ہے، بے چین اور بے قرار ہونا تو دور کی بات ہے، سلنڈر ہونا تو دور کی بات ہے۔ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان زمین سے آسمان پر پہنچ گئے، کیفیات بڑھ گئی، کہاں آنے دیں، ایمانی حرارت تیز ہو گئی۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت بتلائی ہے۔ یہاں سے جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی ہوتی ہے، جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو بولو بھائی کم بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑھتا تو ہے کم نہیں ہوتا، نہیں، بڑھتے ہیں تو کم بھی ہوتا ہے، کم ہوتا ہے تو بڑھتا بھی ہے۔ تو یہاں سے اس آیت سے پتہ چلا فزادہم ایمانا، ایمان ایک کیفیت پر نہیں رہتا، ایمان ایک کیفیت پر نہیں رہتا، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی اونچا اور کبھی نیچا۔ اور پھر جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، شعبہ کہتے ہیں شاخ کو، تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو درخت سے تشبیہ دی ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے درخت
جب مکمل ہوتے ہیں پہلے تو اس کا بیج ڈالتے ہیں، پھر اس کی جڑیں ایستا ایستا نیچے مضبوط ہوتی ہیں، پھر تنا مضبوط ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر تنے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شاخیں لگتی ہیں، پھر شاخوں کے ساتھ پتے آتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہلکے ہلکے پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ یہ درخت کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس درخت کی شاخیں کاٹ دی جائیں، اس کے پتے کاٹ دیے جائیں، اس کے تنے جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، تو درخت تو رہتا ہے لیکن اس کی رونق نہیں رہتی، اس کی رونق ختم ہو جاتی۔ اس درخت کا حسن، اس کا کمال اس کی شاخوں کے ساتھ ہے، اس کے پتوں کے ساتھ ہے، اس کے پھول کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ایمان کو تشبیہ دی درخت سے، کہ درخت شاخوں کے ساتھ، پتوں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے، اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی رعنائی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے سائے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں کاٹ دی جائیں، ہٹا دی جائیں، درخت تو رہتا ہے لیکن کمزور ہو جاتا ہے، اس کا حسن چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کا حسن اعمال سے ہے۔ اعمال، ایمان کا جو درخت ہے، اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پھول اعمال ہیں۔ اعمال جتنے اچھے ہوں گے، جتنے زیادہ ہوں گے، ہماری ایمان والا درخت اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ اور جتنے اعمال کم ہوتے جائیں گے، دیکھو بھائی، کسی انسان کی انگلی کاٹ دی جائے تو کمزوری تو آ گئی لیکن انسان ختم نہیں ہوا۔ دوسری انگلی کاٹ دی، کمزوری آ گئی لیکن انسان ختم نہیں ہوا۔ ساری انگلیاں کٹ گئیں، کمزوری واقع ہو گئی، نقص واقع ہو گیا، لیکن انسان ختم نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ہاتھ کٹ گیا، انسان میں نقص آ گیا لیکن انسان ختم نہیں ہوا، انسان کہلائے گا۔ پاؤں، دوسرا ہاتھ، تو پتہ چلا کہ انگلیوں کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، کان کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ ایمان کی مضبوطی ہے، انسان کی مضبوطی ہے، اس کے ساتھ انسان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ رہیں تو انسان رہتا تو ہے لیکن کمزور، ناقص، دوسروں کے سہارے کا محتاج۔ بالکل اسی طرح سے ایمان سے اگر اعمال دور کر دیے جائیں، اعمال ہٹا دیے جائیں، تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ دیکھو بھائی، درخت ہوتا ہے یا کوئی بھی پیڑ ہوتا ہے، اس کو کیڑا لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کپاس ہے، گندم ہے، چاول ہیں اور اجناس ہیں، ان کے اوپر سپرے کرتے ہیں، سپرے کرتے ہیں۔ بھئی سپرے کیوں کر رہے ہیں بھئی سپرے اس لیے کر رہے ہیں کہ کیڑا جو ہے وہ کہیں اس فصل کو خراب نہ کر دے، اس فصل کو خراب نہ کر دے۔ کیڑا
بالکل اسی طرح ایمان والی فصل کو گناہوں کا کیڑا خراب کر دیتا ہے. ایمان والی فصل کو، ایمان والے پیڑ کو گناہوں کا کیڑا خراب کر دیتا ہے. اس کے لیے اسپرے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس سے نہیں روکیں گے، آپ کے دروازے میں دیمک لگ گئی تو دیمک کے لیے اسپرے کیوں کرواتے ہیں بھائی؟ اگر اسپرے نہیں کروائیں گے تو چوکھٹ خراب ہو جائے گی، دروازہ خراب ہو جائے گا. تو جیسے یہ کیڑا لکڑی کو کھا جاتا ہے، ایسے ہی گناہ والا کیڑا ہمارے ایمان کو کھاتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے. اور دیکھو بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یعنی ایمان کی علامات کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں ایمان حاصل ہے یا نہیں؟ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے بہت عام سی مثال دی، عام سی مثال جس کو ہر انسان سمجھ لے. آپ نے فرمایا، جب نیکی کرنے کے بعد دل میں خوشی ہو، نیکی کرنے کے بعد دل میں خوشی ہو، گناہ کرنے کے بعد دل غمزدہ ہو، افسردہ ہو، تو سمجھو ایمان ہے. اب دیکھو، یہ ایسی مثال دی آپ نے، ہر انسان کو پتہ چل سکتا ہے، پڑھے لکھے کو بھی، ان پڑھ کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، بچے کو بھی، ہر انسان کو اس بات کا پتہ چل سکتا ہے، ادراک ہو سکتا ہے کہ آیا مجھے نیکی کرنے کے بعد خوشی ہوتی ہے یا نہیں، گناہ کرنے کے بعد مجھے صدمہ ہوتا ہے یا نہیں. دیکھو، ایک آدمی ہے، بچہ ہے، اس نے دوائی پی لی، دوائی پی لی. کون سی دوائی پی لی بھائی؟ کیڑے مار دوائی پی لی، مچھروں والی دوائی پی لی، کوئی اور دوائی پی لی. اب جب اس نے یہ چیز کھا لی جو اس کی ہلاکت کا سبب ہے، تو پورا گھر پریشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پورا گھر پریشان ہے. بھئی کیا ہوا؟ بچے کی زندگی خطرے میں ہے، ڈاکٹروں کے پاس ایک ہاسپٹل دوسرے ہاسپٹل. بھئی کیا ہوا؟ اس نے ایسی دوائی کھا لی، اس سے موت واقع ہو سکتی ہے. یہ صدمہ ہوا، افسوس ہوا، غم ہے، کسی کروٹ سکون نہیں ہے. آیا گناہ کرنے کے بعد، اللہ کی نافرمانی ہو جانے کے بعد ایسا صدمہ ہوتا ہے؟ ایسا غم ہوتا ہے؟ راستے میں آپ کی گاڑی لے لی کسی نے، خدا نہ خواستہ، اللہ حفاظت فرمائے، چور ڈاکوؤں نے گاڑی چھین لی. کیسی پریشانی، کیسا صدمہ، کیسا افسوس، پوری رات چین نہیں آتا. بھئی نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا. کیا گناہ کرنے کے بعد، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس طرح کا صدمہ اور اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے اندر میں، اس طرح کی بے چینی ہوتی ہے. مثلا نماز جماعت سے رہ گئی، نماز جماعت سے رہ گئی تو آیا اس پر بے چینی ہوتی ہے؟ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی حضرت مولانا یعقوب ننوتوی رحمت اللہ علیہ غالباً، پیشی اللہ تعالیٰ معاف فرما، ایک دفعہ تکبیر اولیٰ رہ گئی،
تکبیر اولا، تکبیر اولا کہتے ہیں جب نماز شروع کی جاتی ہے تو امام کے ساتھ جو تکبیر میں شامل ہو اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں. رہ گئی. اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، ہچکیاں بند گئیں. اب اساتذہ کرام پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی، حضرت کی کیوں کیفیت ہے یہ؟ پوچھا کہ خیریت ہے کیا، کوئی تکلیف؟ فرمایا کہ میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو شاید مجھے اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا صدمہ میرے تکبیر اولا کے فوت ہونے پر ہوا. 30 سال میں کتنا؟ 30 سال میں پہلی مرتبہ میری تکبیر اولا فوت ہوئی ہے. اب سوچیں کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، اور انہیں کس قدر صدمہ تھا. میرے عزیزو، میرے عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جو سودا جتنا قیمتی ہوتا ہے، جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے. نہیں سمجھیں گا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہیرا جوہر جو ہے، ہیرے جواہرات جو ہیں وہ ایسے ہی مل جائیں. ہیرا جو جتنا زبردست ہوگا اس کی قیمت بھی اتنی ہوگی. اللہ کی محبت والا ہیرا اتنا آسان کوئی ہے، اتنا سستا کوئی ہے؟ اس کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. اور جتنی قربانی دیں گے، جتنی قربانی دیں گے اتنا ہی وزن بڑھے گا. جتنی قربانی دیں گے اتنا ہی وزن بڑھے گا. اور پھر قربانی کس کے لیے دے رہے ہیں؟ کوئی آدمی قربانی دے رہا ہے نوکری کے لیے، کوئی آدمی قربانی دے رہا ہے لیڈری کے لیے، کوئی آدمی قربانی دے رہا ہے کسی عورت کے لیے، کوئی آدمی قربانی دے رہا ہے باہر جانے کے لیے. اب سوچیں کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی ہیں؟ جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو جو اللہ کو پانے کے لیے قربانی دے رہا ہے تو سوچیں تو صحیح اس کا وزن کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے، اور یہ اپنے زمانے میں گورنر تھے، گورنر تھے. اور اس زمانے میں جو گورنر ہوتا تھا وہ آج کا جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس کے وزیر اعظم سے بڑی سلطنت ہوتی تھی گورنر کی. گورنر اتنا بڑا. تو جو بادشاہ تھا اس نے جتنے بھی گورنر تھے ان گورنروں کو جمع کیا، کوئی میٹنگ بلائی، اور جمع کرنے کے بعد اس نے جتنے بھی گورنر تھے میٹنگ میں جب آنا تھا تو اس نے میٹنگ میں شریک ہونے سے پہلے ایک بہت قیمتی پوشاک، لباس، جبہ ہر گورنر کو دیا کہ یہ پہن کر پھر میرے دربار میں آئیں. اب جتنے بھی گورنر تھے سب نے وہ جبہ پہنا اور پہننے کے بعد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے. جب بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ نے بات چیت شروع کی.
اللہ کا کرنا، ایک گورنر کو چھینک آ گئی، ایک گورنر کو چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو اس کی ناک سے رطوبت نکلی۔ اب اسے بدحواسی میں کہ میں اتنی بڑی مجلس میں بیٹھا ہوں، بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوں، کوئی کپڑا نہیں تھا پاس، کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ ناک کی رطوبت کو صاف کرتا، اس نے فوراً عجلت میں، جلدی میں اپنی اس شاہی پوشاک جو گورنر نے، جو بادشاہ نے اس کو پہنائی تھی، اس کی آستین سے ناک کی رطوبت کو صاف کر لیا۔ بادشاہ نے دیکھ لیا اور بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ ہماری شاہی پوشاک کی آپ نے ناقدری کی ہے، اس کی یہی قدر و منزلت تھی جو آپ نے، اور کہا کہ اس کو اتار دو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک عجیب سا ماحول ہو گیا۔ تو خیر بادشاہ نے فوراً اجلاس برخاست کر دیا۔ اب یہ جو شبلی تھے یہ بھی گورنر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی کایا پلٹتے ہیں تو پھر ایسے اسباب بنتے ہیں۔ انہوں نے، حالانکہ یہ واقعہ ان کے ساتھ نہیں تھا، ہوا کسی اور کے ساتھ تھا، انہوں نے وہ شاہی پوشاک اتاری اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ حضور معافی چاہتا ہوں، جو واقعہ پیش آیا یہ اختیاری تھا یا غیر اختیاری تھا؟ اس نے قصدن کیا۔ بادشاہ سن رہا ہے۔ کہا کہ جب غیر اختیاری تھا اور اس کا یہ عمل غیر اختیاری تھا تو کیا اس کی یہی سزا تھی جو آپ نے کی کہ بھرے دربار میں اس کو رسوا کر دیا؟ اور بادشاہ سے کہا کہ یہ آپ کی پوشاک، السلام علیکم، آج کے بعد میں اس منصب سے استعفیٰ دیتا ہوں، اس لیے کہ جب ایک عام سے انسان کی پہنائی ہوئی پوشاک کی یہ قدر و قیمت ہے اور اس کا یہ وقار ہے، تو اللہ نے بھی تو ہمیں انسانیت کا لباس پہنایا ہے، ہم اس پر دن میں نہ جانے کتنے داغ دھبے لگاتے ہیں، کل قیامت کے دن اس نے ہم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ اب بادشاہ کو استعفیٰ دے کر واپس آئے، اور جب واپس آئے اس وقت بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنا تعارف کروائیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا کرتے تھے؟ کہا کہ میں گورنر تھا اور اس طرح سے وقت گزارا۔ تو کہا کہ نہیں، ایسے معافی نہیں ہوگی، ایسے ہم بیعت بھی نہیں کریں گے۔ کہا پھر کہ جب آپ گورنر رہے تو نہ جانے کتنوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کتنوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کتنوں کا حق کھایا ہوگا، کتنوں کا مال دبایا ہوگا، سب کی لسٹ بناؤ، جن کو گالی دی، جن کو برا بلا کہا، جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، جن کا پیسہ کھایا، سب کا لسٹ بناؤ۔ اس کے بعد ایک ایک سے معافی مانگو اور سب اہل حق والوں کا حق واپس کرو، پھر میرے پاس ہو۔ اللہ اکبر، یہ کچھ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں۔ اب جب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ بھئی معاف کر دیں، آپ کون ہیں بھئی؟ میں گورنر ہوں، جو گورنر تھا، صاحب کا گورنر۔ اچھا، 100 چوہا کھا کے بلی حج کو جائے، اس وقت تم نے یہ حرکتیں کی، اب معافی مانگنے آئے ہو، بھاگو یہاں سے۔ کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں۔ ان کے دروازے پر بیٹھے ہیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں۔
ایک ایک سے معافی لینے میں بعض دفعہ کئی کئی دن کئی کئی راتیں اس کے دروازے پہ پڑھ کے گزارے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ اس پہاڑ کی مٹی ادھر منتقل نہ کریں، میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا۔ تم نے بھی بڑا ستایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، چونکہ سچے تھے، سچا جذبہ تھا، لگ گئے کام میں لگ گئے۔ اس نے دیکھ لیا کہ یار یہ باتیں بنانے والا آدمی نہیں، یہ محض ڈرامہ والے آدمی نہیں ہے کہ ڈرامہ کرنے آیا ہے، ٹوپی پہنانے آیا ہے، نہیں، یہ مخلص آدمی ہے، نہیں تو کوئی اور ہوتا تو بھاگ جاتا۔ یہ کام میں لگا ہوا ہے، اور غرض کوئی نہیں، غرض یہ ہے کہ تمہاری ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں، بس اتنی درخواست ہے کہ جو مجھ سے زیادتی ہوئی معاف کر دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لگا پڑا ہے، ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ کئی سال لگ گئے اسی کیفیت میں، ایک فقیرانہ زندگی کے ساتھ ایک ایک دروازے پہ جا کر کے معافی مانگ رہے ہیں۔ جب سب کے حق دے دلا دیے، سب سے معافی مانگ لی، پھر آئے شیخ کے پاس، کہا حضور اب تو میں نے سب سے معافی مانگ لی اور سب نے مجھے معاف کر دیا، سب کے حق لوٹا دیے، اب تو بیعت کر لیں۔ اور کہا ٹھیک ہے اب بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کیا۔ بیعت کرنے کے بعد آدھی طبیعت تو یہیں کھڑی ہو گئی تھی، ہمیں کچھ کہے کہ تم خاندان کے بڑے ہو، مثال کے طور پہ ہم خاندان کے بڑے ہیں، نواب ہیں، کھاتے پیتے ہیں، 5 گاڑیاں ہیں اور اونچا بنگلہ ہے، اور سارے خاندان والے ہر بات میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھائی ایک کسی اللہ والے کے پاس جائیں، ہم بیعت ہونے کے لیے ہیں، وہ کہے کہ بھئی اپنے خاندان والوں کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، فلاں کے ساتھ ایسے، سب سے معافی مانگ کے آؤ۔ اور تھوڑے ہیں شیخ، چھوڑو کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں، بہت مشکل کام۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کر لیا۔ بیعت کرنے کے بعد خیال ہوا کہ چونکہ یہ گورنر رہے ہیں اور گورنروں کا دماغ اونچا ہوتا ہے تو ابھی کچھ نہ کچھ اکڑ باقی ہوگی۔ گندک ایک ہوتی ہے جس میں بڑی بو ہوتی ہے، یہ کوٹنے کے لیے لگا دی ہے، یہ کوٹو، یہ کوٹو، اور یہ بھی کہا 6 مہینے تک یہ کوٹو۔ اب 6 مہینے ہو گئے، بھاگے بھاگے آئے، حضرت 6 مہینے ہو گئے، اچھا جان چھڑانا چاہتے ہو، جبھی تو وقت یاد رکھا، اور کوٹو، اب غیر معینہ مدت تک کے لیے کوٹو۔ اللہ ہو، خوب مجاہدہ، خوب مجاہدہ، خوب مجاہدہ۔ پھر جب یہ کر لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ یعنی جتنا بھی اندر میں گند تھا نا وہ نکال دیا، وہ نکال دیا۔ اب ذکر بتلایا، اب تسبیح کرو، اللہ اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرو، اب ذکر کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شبلی رحمت اللہ علیہ جب ذکر کرتے تھے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی، لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے، اور یہاں تک ڈوب میں، اللہ کی محبت میں ڈوب کر ذکر کرتے تھے کہ لوگ، بچے انہیں مجنون سمجھ کر پتھر مارتے تھے، پتھر مارتے۔ اور علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر
کس قدر عنایت ہوئی کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت ان کے دل میں اتری، اللہ اللہ دل میں اترا کہ ان کے جسم سے خون کے جو قطرات فوارے نکلتے تھے، جہاں وہ قطرہ گرتا تھا وہاں اللہ کا نام لکھا جاتا تھا، اللہ کا نام لکھا جاتا تھا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بہت اونچا عمل ہے، اور جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے لیے قربانی بھی اتنی بڑی دینی پڑتی ہے، چھوٹی موٹی قربانی سے نہیں، اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، حضرت نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ایک مثال نقل کی، بس وہ میں مثال عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ ایک وہ ہوتا ہے، نہایت کڑوا ہوتا ہے پھل، اس کو کہتے ہیں، ذہن سے میرے نکل گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا مربع بنتا ہے، اس کا مربع بنتا ہے، اور اس کی کڑواہٹ نکالنے کے لیے، اس کو مربع بنانے کے لیے اس کے اندر سوئیوں سے سوراخ کرتے ہیں، پورا اس کا جسم سوئیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے پانی میں، تاکہ اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ نکل جائے، پھر ایک لمبا وقت اس کو مٹھاس میں ڈالا جاتا ہے، پھر جا کر کے وہ مربع بنتا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ یہ تکلیف برداشت نہ کرے اور کہے کہ میں مربع بن جاؤں تو ایسا نہیں۔ ایک شخص تھا، اسے شوق ہوا کہ ہاتھ میں شیر بنوا لوں، لوگ بنواتے ہیں نا، ہاتھ میں شیر بنوا لیتے ہیں، کوئی کچھ بنوا دیتا ہے، اس کو عربی میں وشم کہتے ہیں، گوندوانا۔ تو تھا تو نازک، تکلیف تو کبھی اٹھائی نہیں تھی، شوق ہوا دوستوں کو دیکھ کر، تو وہ اس کے پاس گیا، کہا کہ بھئی میرے ہاتھ پہ شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سوئی لگائی نا، اب تکلیف ہوئی، کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ بھئی شیر بنا رہا ہوں۔ کہا کہ شیر جو بنا رہا ہے کہاں سے بنا رہا ہے؟ کہا دم سے شروع کیے ہے، پہلے دم بنا رہا ہوں۔ ہے بغیر دم کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے نا، دم چھوڑ دو، دم چھوڑ دو۔ اچھا بھئی ٹھیک ہے، پھر سوئی لگائی، کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ کہا بغیر ٹانگوں کے بھی شیر ہو سکتا ہے، ٹانگیں چھوڑ دو۔ اچھا بھئی پھر سوئی لگائی، کہا کہ بھئی اب کیا کر رہا ہے؟ کہا میں شیر کا منہ بنا رہا ہوں۔ کہا اس کے بغیر بھی تو شیر چل سکتا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ پھر سوئی لگائی، کہا اب کیا کر رہا ہے؟ کہا پیٹ بنا رہا ہوں۔ کہا اس کے بغیر بھی تو شیر۔ اس نے سوئی پھینک دی، اس نے سوئی پھینک دی۔ اس نے کہا کہ اگر ان سب کے بعد بھی آپ چاہتے ہو کہ شیر شیر ہے تو وہ خاک شیر ہے، وہ تو کچھ بھی شیر نہیں۔ جو اتنی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا وہ شیر کیا ہاتھ میں بنوائے گا؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے جو اپنے نفس کو تھوڑی سی تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرے۔ بھئی تھوڑی سی تکلیف کیا ہے؟ رات کو سویا، اب صبح آنکھ لگی ہوئی ہے، الارم بجا، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی فجر کی نماز کے لیے، ارے چھوڑو یار کوئی بات نہیں، کل انشاءاللہ لازمی جائیں گے، کل لازمی جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ کی محبت کی اگر اس میں تکلیف ہوتی، درد ہوتا، کھچاؤ ہوتا، تو پھر ہمارے تعلق والے ہیں، ان کے گھر والوں کا میرے پاس فون آیا، ان کے گھر والوں کا میرے پاس فون آیا، کہنے لگے کہ وہ فلاں صاحب حضرت آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بہت اچھے سے جانتا ہوں۔
بہت اچھے سے کہا کہ وہ آپ سے بیعت بھی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل بیعت ہے. تو کہنے لگے کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں؟ میں نے کہا ماشاءاللہ ساری نمازیں پڑھتے ہیں، ایک نماز کے لیے نہیں آتے، فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے، باقی تو ساری. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ نے پوچھا ان سے کیوں نہیں آتے فجر کے لیے؟ میں نے کہا ابھی آنکھ نہیں کھلتی ہوگی. میں نے کہا آپ جگا دیا کریں. بڑی خوبصورت بات ہے. اس نے کہا کہ یہ کیا تعلق ہوا کہ میں جگاؤں تو پھر اس کی آنکھ کھلے؟ یہ کیا تعلق ہوا اللہ سے کہ میں جگاؤں اور پھر اس کی آنکھ کھلے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ایسا اس کے اندر ہو کہ کسی جگانے والے کی ضرورت نہ ہو، خود جاگا جائے، خود جاگا جائے. آپ یقین جانیں بہت زبردست بات ہے. میں نے کہا کیا خوبصورت بات کہی، کیا خوبصورت بات کہی. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ناظم آباد میں تھے، ہم حضرت کی مجلس میں جایا کرتے تھے. تو ایک دن حضرت کی مجلس میں گئے تو یہ مجلس حضرت کی ہوتی تھی 11:30 سے لے کر 12:30 تک. اس میں جو طلبہ ہوتے تھے، چند ایک طلبہ ہوتے تھے وہ، اور وہ طلبہ بھی تخصص کے ہوتے تھے، اور خاص علماء کچھ ہوتے تھے. مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ میں، قاری رفیق الخلیل صاحب ہوتے تھے، عالمگیر مسجد کے امام، یہ حضرت کے خلیفہ تھے. 1-2 حضرات اور ہوتے تھے. تو ایک طالب علم نے حضرت کو پرچی لکھی، اسی حضرت کی مجلس میں پرچی لکھ کے حضرت کی ڈیسک پر رکھ دی. تو حضرت نے وہ پرچی اٹھائی اور پڑھی، بڑے ہنسے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ ایک صاحب نے پرچی لکھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صبح میری تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں اس پر ایک تمہیں لطیفہ سناتا ہوں. پھر فرمایا کہ ایک خاتون تھی، ان کی شادی ہوئی، پہلی اولاد کی نعمت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حاصل ہونی تھی تو اپنی ساس صاحبہ سے کہنے لگی کہ جب بچے کی ولادت ہو تو مجھے جگا دینا، جب بچے کی ولادت ہو تو مجھے جگا دینا، ایسا نہ ہو کہ سوئے سوئے بچے کی ولادت ہو جائے. تو ساس نے کہا کہ بیٹا جب وہ موقع آئے گا ہمیں نہیں جگانا پڑے گا، آپ سب کو جگائیں گی، آپ سب کو جگائیں گی. حضرت نے فرمایا کہ دل میں جب اللہ کی محبت کا درد ہوگا تو پھر تمہیں جگانے نہیں پڑے گا، پھر آپ دنیا کو جگائیں گے، پھر آپ دنیا کو جگائیں گے، پھر آپ کو جگانا نہیں پڑے گا. تو بات اتنی سی ہے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، کتنی کشش ہے. ہم لیٹے ہوں اور فون آ جائے، ہمارا دوست، ہمارا بھائی کہے کہ میں ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوں، میں ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوں، اور رات کے 3 بجے ہوں اور ہمیں فون آ جائے، تو سچ بتائیں ہم لیٹے رہیں گے؟ فوراً اٹھ کے بھاگیں گے. ایک دوست کے لیے، ایک عزیز کے لیے، ایک پیارے کے لیے سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے کیوں قربان نہیں ہو سکتا؟ تو بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، گناہوں کو چھوڑیں گے، ایمان مضبوط ہوگا. جب ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ آخرت اللہ تعالی ہمارا مقدر فرمائیں گے اور اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ درود پاک کی برکت سے اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ درود پاک کی برکت سے ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، ہر نیکی کو اختیار کرنا آسان فرما، ہر طرح کی امراض سے نجات عطا فرما۔ اے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن اپنی ذات عالی کا شکر اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اپنے پاک نام کی لذت نصیب فرما، حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے پاک نام کی برکات ہمارے ظاہر میں، ہمارے باطن میں ہمیں نصیب فرما، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔